السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جب نئی نئی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں بہت ساری باتوں کے۔ خاص طور سے کنوارے لڑکوں کو تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور جو بالکل بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، کنوارے ہوتے ہیں، زندگی میں ابھی کچھ دیکھا نہیں، زندگی کی بہار ابھی آئی نہیں، ان کو تو یہ جھولا چھاپ لوگ بہت زیادہ ڈراتے ہیں۔ میں یہ باتیں اگر کھل کر کہوں، حالانکہ شرم و حیا والا مسئلہ ہے، میں اس طریقے کی باتیں زیادہ تر کرتا نہیں ہوں، لیکن بعض مرتبہ کبھی کبھی یہ باتیں کھولنی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ مسئلے ناسور کی حد تک جا چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ تم جو ہے بہت جلدی فارغ ہو جاؤ گے، اور اللہ حفاظت فرمائے تم بہت جلدی ڈسچارج ہو جاؤ گے، اور تم نے تو یہ کر رکھا ہے، تم نے تو وہ کر رکھا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تم بیوی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ گے، آنکھیں نہیں ملا سکو گے، یہ دوائیاں لے لو، یہ دوائیاں لے لو، یہ خمیرے کھا لو، اس طریقے کی چیزیں استعمال، یا پھر یوں کہیے کہ خدا نہ خواستہ فلاں تیل استعمال کر لو، فلاں معجون کھا لو، فلاں خمیرے کھا لو، فلاں دوائیاں لے لو، یہ دودھ کے ساتھ لینا، یہ پاؤڈر کے ساتھ لینا، اس طریقے کی چیزوں میں یہ اپنا گورکھ دھندا چلاتے ہیں۔ ہزاروں روپے کی دوائیاں اس طریقے سے نوجوانوں کو دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ نوجوان بیچارے، کبھی کبھی کچھ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط راستہ اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اس میں بھی ماں باپ کی غلطی ہے، بر وقت شادیاں نہ کرو، پھر وہ حرام ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ گاری کا راستہ اختیار کرتے وقت یا تو بعض مرتبہ کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا بعض مرتبہ خرابیاں پیدا نہیں ہوتی، لیکن بندہ جو ہے وہ وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، نتیجہ وہ ہزاروں روپے کی اس طریقے کی دوائیاں استعمال کرتا ہے۔ بعض مرتبہ تو کچھ دوست شادی سے پہلے لڑکوں کو ڈرا دیتے ہیں، میں شرمندہ مت ہونا، ایسی باتیں مت کرنا، آپ لوگوں کو دوست بھی سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے، لیکن لوگ بنا لیتے ہیں اور اس طریقے کی باتوں میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی تمہیں پہلی رات میں جو ہے خوب اپنا وہ کرنا ہے، سر اونچا کرنا ہے، اور خوب اپنا جو ہے بات منوا لینی ہے، اپنی جباری قہاری دکھانی ہے، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ نوجوان لڑکے شادی کی پہلی رات، جو بیوی کی رات ہوتی ہے، محبت کی رات ہوتی ہے، اس میں جذبات ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، کچھ باتیں کہنی چاہیے، کچھ باتیں سننی چاہیے، بیوی کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ تم گھر بار چھوڑ کر کے، رشتہ دار چھوڑ کر کے، پریوار چھوڑ کر کے میرے پاس آئیو، میں تمہارے دکھ سکھ میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہر لحاظ سے تمہیں سمجھوں گا۔ اس کو اس وقت ان سارے بہکاووں میں، ان سارے وسوسوں میں اور دوستوں کی ان باتوں میں لگ کر یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ میں شوہر ہوں، بعض مرتبہ وہ درندہ بن جاتا ہے، اور اپنی درندہ صفت کا اظہار کرتے کرتے بعض مرتبہ بیوی کی تکلیف کا، اس کی ضرورت کا خیال بھی نہیں رہتا، بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بہت ساری لڑکیوں کو اس صورتحال میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایک واقعہ سننے کو ملا کسی علاقے میں کہ ایک لڑکے نے اپنی بہن کی شادی کری، اور اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ یہ جو ساری میں نے تمہید باندھی نا اتنی لمبی، اس لیے باندھی تاکہ آپ یہ مسئلہ سمجھیں کہ وہ لڑکی جو ہے اس طریقے سے اس کی شادی ہوئی، اور 3-4 دن کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی، اور لڑکی کے میکے، اس کے بھائی یا بھابھی کو فون کر کے بتایا گیا کہ تمہاری لڑکی بیمار ہے اور تم نے بیمار لڑکی بھیج دی۔ بہرحال جب یہ گئے تو وہ لڑکی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور میکے کی کسی خاتون نے، بھابھی وغیرہ نے، اس سے جب پوچھا تو اس لڑکی نے بتایا کہ دوائیاں وغیرہ استعمال کر کے میرے شوہر نے مجھ سے ملاقات کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیچاری عورت، لڑکی جو ہے وہ اسپتال پہنچ گئی۔ اس واقعے کے کچھ وقت کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ اب بتائیں یہ جو درندہ صفت اختیار، یہ پیار اور محبت کا جو رشتہ تھا وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بلکہ لکھا یہاں تک کہ ڈاکٹروں کی جو رپورٹ آئی ہے انہوں نے یہاں تک بتایا کہ ایسا لگا جیسے اس لڑکی کے ساتھ، میں یہ لفظ استعمال نہ کرتا لیکن رپورٹ کے اندر ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے کہ گویا اس کے ساتھ ساموہک بلاತ್ಕಾರ کیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں، گینگ ریپ جیسی واردات جیسے کسی لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے، ایسا اس لڑکی کے ساتھ کیا گیا کہ وہ لڑکی تاب نہ لا سکی، 4-5 دن بھی زندہ نہ رہ سکی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خاص طور سے نوجوان لڑکوں، اس طریقے کے بہکاووں میں نہ آؤ، کبھی بھی اس طریقے کی باتوں میں نہ لگو۔ ہمارے استاد ہم سے کہا کرتے تھے جب طلبہ کو پڑھاتے تھے کہ بھائی اگر تم میں سے کوئی شخص گناہ گاری کے راستے میں مبتلا ہو گیا ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جو صحیح رہنمائی ہوتی ہے، صحیح دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، ان سے بات کرے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، اس کے مطابق جو ہے وہ کرے۔ اور یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں جو طاقت بڑھانے کی ہوتی ہیں، جو درندہ بنا دیتی ہیں لڑکوں کو، خدا را ان دوائیوں کا استعمال نہ کریں۔ اپنے رشتے کی شروعات درندہ بن کے نہ کریں، شوہر بن کے کریں، جیون ساتھی بن کے کریں، دوست بن کے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نوجوان نسلوں کی ان باتوں میں لگنے سے حفاظت فرمائے، اور یہ جو جھولا چھاپ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔